بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولي ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. صدق اللہ العلی العظیم. محترم بھائیوں اور بزرگوں، دوستو، اس آیت کے پس منظر میں حضرت امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سے بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں میں اور اہل کتاب میں بحث چھڑ گئی اور آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے لگے. یہودیوں نے کہا کہ ہمارے نبی تمہارے نبی سے بہت پہلے گزرے ہیں اور ہماری کتاب تمہاری کتاب سے بہت پہلے نازل ہوئی ہے، اس لیے ہم تمہارے مقابلے میں اللہ سے زیادہ قریب ہیں. تو مسلمانوں نے کہا کہ ہمارے نبی تمام نبیوں کے سردار ہیں اور سب نبیوں کے ختم پر آئے، اور ہمارے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب تمام پچھلی شریعتوں کو کتابوں کو منسوخ کرنے والی ہے، سب کے لیے ناسخ ہے، اس لیے ہم تمہاری بنسبت اللہ کے زیادہ قریب ہیں. تو اس طرح ان دونوں کے درمیان میں ایک بحث چھڑی. تو اس پر یہ آیات نازل ہوئی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اور پھر اس میں ہمیں کیا پیغام دیا جا رہا ہے وہ بھی ہمیں سمجھنا ہے. ارشاد لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تو تمہاری آرزوؤں و تمناؤں سے کچھ ہوتا ہے، یعنی انجام کا دار و مدار اور نجات کا دار و مدار نہ تو تمہاری آرزوؤں و تمناؤں کے اوپر ہے اور نہ ہی اہل کتاب کے آرزوؤں و تمناؤں کے اوپر ہے. من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برے کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا. کسے باشد، جو بھی برائی کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، اور اللہ کے سوا کسی کو اپنا حمایتی اور مددگار نہیں پائے گا. یعنی جب سزا اس کی طرف متوجہ ہوگی تو کوئی اس کو اس سزا سے بچا نہیں سکتا سوائے اللہ کے. آگے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ، اور جو کوئی بھی نیک کام کرے گا، عمل صالح کرے گا، خواہ وہ کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ وہ صاحب ایمان بھی ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہی لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کو اوپر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جو کچھ عمل کریں گے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. تو گویا ہمیں یہ بتلایا گیا کہ دین نام ہے، دین آرزوؤں تمناؤں کا نام نہیں ہے، دین خواہشوں کا نام نہیں ہے، بلکہ دین نام ہے اس ایمان کا جو دل کے اندر راسخ ہو جائے اور عمل اس کی تصدیق کرے، اس ایمان کے تقاضے پر چلا جائے. محض دعوے سے کام نہیں چلتا. اس دنیا میں جو انسان بھی کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے تو اس سے
دلیل کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں آنکھ کا اسپیشلسٹ ہوں، دلیل کیا ہے؟ سند دکھلائیے، سرٹیفکیٹ دکھلائیے۔ تو کوئی بھی دعویٰ بغیر دلیل کے یہاں پر دنیا میں بھی قبول نہیں کیا جاتا۔ اور اگر کوئی اس بات کا دعویٰ کرے کہ میرا نظریہ حق ہے تو اس کو ثابت کرنا پڑے گا کہ اللہ کی طرف سے ہے کہ نہیں ہے۔ تو محض آرزوؤں سے، تمناؤں سے کوئی چیز حاصل نہیں ہوا کرتی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معیار بتا دیا، کئی جگہ قرآن پاک کے اندر مذکور ہے۔ ایک جگہ ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ تعالیٰ سے کسی کا کوئی رشتہ نہیں، سب اللہ کے بندے ہیں۔ ہاں، جو کوئی اس معیار کے اوپر اترے، ان الذین آمنوا، خواہ وہ ایمان والے ہوں، مسلمان ہوں، والذین ہادوا، چاہے وہ یہودی ہوں، والنصارى، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے صابئین ہوں، کوئی بھی ہو، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر ایمان لائے گا، یوم آخر پر ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، تو یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے، یعنی یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ تو نجات کے لیے اور کامیابی کے لیے ایمان صحیح کے ساتھ ساتھ عمل کا درست ہونا، یعنی مطابق سنت و شریعت کا ہونا شرط ہے۔ ایمان کا درست ہونا کیا ہے؟ کہ ایمان اللہ کے ساتھ ساتھ تمام رسولوں کے اوپر ہو، تمام پیغمبروں کے اوپر ہو، جس طرح مسلمان ایمان لائے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیر وشر من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اللہ پر ایمان لایا، تمام فرشتوں پر، تمام آسمانی کتابوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لائے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو درست ایمان یہ ہے کہ اس میں سارے رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ تو ہمارا ایمان تمام رسولوں کے اوپر ہے، لیکن اتباع ہم اپنے رسول کی کریں گے۔ یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ہی، پیغمبر ہی نہیں مانتے تھے، ایمان لانا تو دور کی بات۔ نصارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو بعض پر ایمان لایا جائے، بعض پر ایمان نہ لایا جائے، یہ ایمان درست نہیں ہے۔ درست ایمان یہ ہے کہ تمام پیغمبروں پر ایمان لائے جائے کہ اللہ کے پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے ان کو انسانیت کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ چنانچہ پہلے پارہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی ایمان کو معیار قرار دیا، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تمہارا ایمان ہے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ بھی راہ پر لگ گئے۔ تو گویا صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا۔ تو ایمان صحیح یہ ہے کہ تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، تمام کتابوں پر ایمان ہو۔ اس سے یہود بھی نکل گئے، نصارہ بھی نکل گئے، اور اخلاص کے ساتھ ایمان لایا جائے، اس کے اندر کھوٹ اور اس کے اندر کھوٹ نہ ہو، نفاق نہ ہو کہ زبان سے تو مسلمان ہے لیکن دل کے اندر نفاق ہے، کفر بھرا ہوا ہے، اس سے منافقین نکل گئے۔ اور عمل درست یہ ہے کہ وہ عمل سنت اور شریعت کے مطابق ہو، نہ تو اپنی طرف سے کچھ اضافہ کیا جائے، نہ اپنی طرف سے کچھ کمی کی جائے۔ شریعت نے جس عمل کا جو مقام، جو مرتبہ بتا دیا ہے، بس اسی پر رہتے ہوئے، اتنا رہتے ہوئے اس پر عمل کیا جائے، اپنی طرف سے کوئی اضافہ نہ ہو، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ ہو۔ یہ ہے معیار کسی انسان کے نجات پانے کا۔ تو نجات کا دار و مدار صرف آرزوؤں و تمناؤں پر نہیں ہے، بلکہ عمل کے اوپر۔ عمل کریں گے تو اس کے مطابق آخرت میں بھی بدلہ ملے گا، دنیا کے اندر بھی اللہ کے انعامات سے وہ مستفید ہوگا۔
اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم لا یستخلفنہم فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ایمان والوں کو اور عمل صالح والوں کو روئے زمین کی خلافت اور اقتدار نصیب فرمائیں گے، ایک۔ دوسرے، اس دین کو تقویت پہنچائیں گے کہ سارے دینوں پر غالب ہوگا، دو۔ تیسرے، جس خوف کے سائے میں تم جی رہے ہو اس وقت، یہ خوف کو اللہ تعالیٰ قوت سے، امن سے بدل دیں گے، یہ کوئی خوف کا شمع بھی نہیں ہوگا۔ صحابہ کے زمانے میں یہ ساری چیزیں وجود کے اندر آئیں۔ صحابہ اللہ کے نام لیواتے، رسول کے نام لیواتے، اس دین کے نام لیواتے، صرف نام لینے پر اکتفا نہیں کیا، صرف آرزو و تمناؤں پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو مطلوب عمل تھا اس کو اپنے عمل سے پیش بھی کیا، تو اللہ کا وعدہ ان کو دنیا کے اندر بھی حاصل ہوا۔ لیکن آج وہ بات نہیں ہے۔ آج ہم اللہ کے نام لیوا تو ہیں، رسول کے نام لیوا تو ہیں، لیکن اس کے باوجود عمل کے اعتبار سے ہم کوسوں دور ہیں، عمل کے اعتبار سے بہت دور ہیں۔ ضرورت اس عمل کو پیش کرنے کی ہے۔ فرمایا کہ من یعمل سوءا یجزی بہ، جو کوئی برے کام کرے گا وہ اس کی سزا پائے گا، کوئی بھی ہو کسے باشد۔ تو جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور کہ ہم لوگ رنج و غم کے اندر مبتلا ہو گئے، فکر میں پڑ گئے کہ یا اللہ ہمارا ہوگا کیا، کون انسان جس سے برائی نہ ہوئی ہو، تو جو برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ تو ہم نے جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی اس رنج و غم کا اظہار کیا، یا رسول اللہ ہمیں سے اب کون بچے گا؟ تو آپ نے ہم کو تسلی دی کہ فکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عمل کرتے رہو۔ جس عمل کا، جس کام کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے اس کو اپنی طاقت بھر کرتے رہو، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سزا جہنم کی ہی سزا ہو، یہ سزا جہنم کی ہی سزا ہو، اس لیے کہ جو مصائب، جو ابتلاءات، جو بیماریاں انسان کے اوپر آتی ہیں، ایک مومن کے اوپر آتی ہیں، وہ بھی گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ آیت سنائی تو ان کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہوئی گویا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی۔ جب آپ نے اس کیفیت کو محسوس فرمایا، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ ہمیں سے کون بچے گا؟ جب معاملہ یہ ہے من یعمل سوءا یجزی بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا اس کو اس کی سزا ملے گی، تو ہم میں سے پھر کون بچے گا؟ کون ہے جو برائیوں سے معصوم اور پاک ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر تم اور تمہارے مومن بھائی جو بھی ان کے اوپر کوئی بیماری آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، تو وہ ان گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان سے پوچھا ابو بکر یہ بتاؤ کیا تمہارے اوپر بیماریاں نہیں آتی؟ کیا تمہارے اوپر مصیبت اور ابتلاءات نہیں آتے؟ کہ بے شک آتے ہیں۔ کہ بس وہی ہے، یہی گناہ کفارہ بن جاتے ہیں، اور یہی ہے اس گناہوں کی سزا اور اس کی جزا۔ تو صحابہ کرام کو اطمینان ہوا کہ ہمیں فکر اور خوف ہوتا ہے؟ ہمیں تو کوئی فکر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، ہم تو غفلت کے ساتھ چل رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج بھی مسلمانوں کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے، ہم فلاں ہیں، ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یعنی ہر آدمی اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھتا ہے، چاہے عمل کے نام پر زیرو ہو۔ اس آیت کے اندر یہ پیغام دیا گیا مسلمانوں کو کہ صرف تمناؤں آرزوؤں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، جو کچھ بھی نتیجہ حاصل ہوگا وہ عمل کرنے سے حاصل ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک ہاتھ اور آگے۔ تو نجات یافتہ کون ہوگا، ناجی کون ہوگا فرقہ؟ اس پر آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس راستے پر میں ہوں میرے صحابہ ہیں۔ تو گیا صحابہ کا راستہ اور آپ کا راستہ وہی نجات یافتہ راستہ ہے۔ جو لوگ اس راستے پر چلیں گے وہی نجات پائیں گے۔ راستے پر چلنے کا مطلب یہ کہ جو ایمان کا تقاضا ہے اس کو چل کر پورا کریں۔ تو حضرات فقہا نے اس کی تشریح کی، اہل سنت والجماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے اور جماعت صحابہ کی اقتداء کرنے والے، ان کی پیروی کرنے والے، یہ ہے نجات یافتہ، نجات پانے والے۔ تو ٹائٹل تو ہم میں سے بہت سے لوگ لگا لیتے ہیں، ہم کون؟ اہل سنت والجماعت ہیں۔
صرف ٹائٹل لگانے سے کچھ نہیں ہوتا، عمل پیش کرنا پڑے گا کہ عمل ہمارا اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ میرے بھائیو، ہم میں سے ہر شخص شریعت کے آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر اپنے آپ کے بارے میں یہ غور کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم جو ایمان کا تقاضا ہے ہماری اپنی معاشرت کے اندر، ہمارے اپنے معاملات کے اندر، ہمارے اپنے شادی بیاہ خوشی غمی ہر چیز کے اندر، کیا واقعتاً ہم سنت و شریعت کی اتباع کرتے ہیں یا اپنی خواہشات کی اتباع کرتے ہیں؟ کوئی کسی کی طرف نہ دیکھے، ہر آدمی اپنی طرف دیکھے کہ ہم تمام شعبہ زندگی کے اندر شریعت کے حکم کے مطابق اور ایمان کے تقاضے پر چلتے ہیں یا اپنی خواہشات پر چلتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنا جائزہ لیں، کمی کہاں کہاں ہے، اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ کوئی کسی کے کہنے سے کچھ نہیں کرتا، ہم خود اپنے ناصح بن جائیں، ہم خود اپنی تنقید کرنے والے بن جائیں، اپنا احتساب کرنے والے بن جائیں کہ واقعتاً ہمارے اندر کمی ہے، اور یقیناً اگر انصاف سے دیکھا جائے گا تو ہر آدمی کے اندر کمی نظر آئے گی۔ ضرورت اسی بات کی ہے۔ قرآن کی اس آیت سے یہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ صرف دعوے اور نعروں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اپنے اندر میں اس کی تلاش کرو کہ جس ایمان کا تقاضا جس شعبے حائز زندگی کے اندر بھی ہے اس تقاضے کو ہم پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر پورا کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ جو کچھ ہوا اللہ کی توفیق سے ہوا۔ بندہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے یہ صرف اللہ کی توفیق سے، اللہ نے اس کو صحیح سالم جسم دیا، اس کے اعضاء و جوارح کو درست اور چست بنایا، اس کے دل کے اندر اللہ نے نیکی کا داعیہ پیدا فرمایا، اللہ نے اس کو وسائل عطا فرمائے۔ اب وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو، اس کی دی ہوئی طاقت کو، اس کی دی ہوئی صلاحیت کو اور اس کے رزق کو کھا کر، اس کی طاقت کو حاصل کر کے دل میں اس کے پیدا کیے ہوئے داعیہ جذبے کو اختیار کر کے جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے، اس میں بندے کا اپنا کوئی کمال نہیں ہے، یہ محض اللہ کی توفیق، اس کا احسان ہے۔ لیکن اللہ کی توفیق اسی کو ملا کرتی ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے، جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے، جس کے اندر فکر ہوتی ہے۔ اذان کی آواز سب کے کان میں آتی ہے، لیکن جو اس کے لیے فکر مند ہوتا ہے اور اس کے لیے عملی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کے لیے نماز کا پڑھنا آسان فرما دیتے ہیں۔ سبھی لوگ سنتے ہیں لیکن مسجد میں سب تو نہیں آتے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل خیر اور عمل صالح جو ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اسے ملا کرتی ہے جو اس کے لیے کوشش اور طلب میں لگتا ہے، اور جیسی طلب ہوتی ہے اس کے اعتبار توفیق ملا کرتی ہے۔ تو حاصل و خلاصہ یہ ہوا کہ ہم صرف عبادات ہی کے اندر نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر اپنے معاملات کے اندر، اپنے کاروبار خرید و فروخت کے اندر، اپنی معاشرت کے اندر، اپنی غم خوشی کے اندر، ہر چیز کے اندر اس کا جائزہ لیں، ہر چیز کے اندر اس کو دیکھیں، اللہ سے دعائیں مانگیں، کوشش بھی کریں، معلومات بھی کریں کہ شریعت کی منشا کیا ہے، سنت و شریعت کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس کے مطابق آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ اس کے لیے آسان فرمائیں گے۔ ناممکن کچھ نہیں، ناممکن کچھ نہیں ہے، ہر چیز ممکن ہے۔ جب ماحول ہوتا ہے تو کام آسان ہوتا ہے، ماحول نہیں ہوتا کام مشکل ہو جاتا ہے، کام مشکل ہو جاتا ہے۔ جب معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر دیندار لوگ زیادہ ہوتے ہیں تو دینداری کا ماحول ہوتا ہے، تو دینداری والے ماحول کے اندر آدمی کے دین پر چلنا آسان ہوتا ہے۔ الدین یسر، دین بہت آسان ہے، یہ اس کے اعتبار سے اور اس کے حوالے سے ہمیں دین کا ماحول بنانا پڑے گا، اور یہ ماحول بنتا ہے اجتماعی محنت سے، یہ اجتماعی فکر سے بنتا ہے دین کا ماحول۔ اور اگر ماحول نہیں بنا، ہر آدمی اپنی فکر میں، اپنی دنیا، اپنا گھر، اپنی دکان، اس طرح دین کا ماحول جب کمزور پڑتا ہے، جب ماحول نہیں ہوتا تو پھر آدمی کے دین پر چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ ایسا وقت بھی آئے گا کہ دین پر ثابت قدم رہنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارے کو پکڑنا۔ جہاں ماحول نہیں ہے وہاں مشاہدہ کر سکتے ہیں اس بات کا کہ دین کے تقاضے پر چلنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آخر میں شدہ ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے۔ ہر آدمی کا سفر جاری ہے اور ہر آدمی دن بدن اپنی آخرت سے قریب ہو رہا ہے۔ سال پلٹتا ہے، وہ ایک سال اور ہم اپنی موت سے قریب ہو گئے۔ ہماری موت کب آئے گی ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کل بھی آ سکتی ہے، اگلے مہینے آ سکتی ہے، اگلے سال آ سکتی ہے،
10 سال بھی نہیں آ سکتی، کوئی نہیں جانتا ہماری موت کب آئے گی، لیکن اتنا تو یقینی ہے کہ مرنا بہرحال ہے، اور ہم دن بدن موت سے قریب اور قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ہماری کیا تیاری ہے؟ میرے بھائیوں، بس اس آیت کی یہی پیغام ہے، ہم سب اپنے دل کے اوپر لیں کہ ہم شریعت کے اور ایمان کے تقاضوں کے اعتبار سے ہم کتنی دور کھڑے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہمیں ان تقاضوں کو اپنے دل کے اوپر لینا چاہیے، ان تقاضوں پر چلنا چاہیے، کوشش کریں، ہمت کریں، اللہ سے مانگیں، ناممکن نہیں ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح فکر و عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔